میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شریعت نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے. شریعت نے غصے کی، غمی کی، خوشی کی تمام مراحل ہمیں بتا دی ہے. غصے آپ کو کہاں ہونا ہے. حضرت معاذ نے جب نماز لمبی پڑھائی تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان منکم منفرین، تم لوگوں کو بھگاتے ہو. یا معاذ افتان انت، تو فتنہ باز آدمی ہے. غصہ آنا چاہیے. یا معاذ افتان انت. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پردہ لگا ہوا ہے اور پردے پہ تصویر ہے جانداروں کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رنگ بدل گیا، فرمایا عائشہ اس کو بدل دے، اس کو بدل دے. ہماری غلطی یہ بھی بنا رہے، لوگوں کو پہنچا رہے ہم لوگ، سمجھے، دین لوگوں کو پہنچ رہا. حضرت نے ٹوکا ہے، اس پر ٹوکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. خیر ہماری کچھ مجبوریاں بھی ہیں. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے شراب کو پیشاب سے دھوتے ہیں یا پاخانے کو چھوٹے پیشاب سے، تو پاخانہ نظر نہیں آئے گا، پھر بھی کپڑا پاک نہیں ہوگا. پاخانے کو ہٹانا ہے. کچھ اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ فتنے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی بھی آپ کے سامنے آ گیا. ہمارے مولوی صاحب نے اعلان بھی کر دیا کہ بھئی مسجد اقصی بیت المقدس تو فلسطینیوں کا حق ہے، اس کا یہودیوں کا حق ہے. مولوی جب گمراہ ہوتا ہے تو اسی طرح گمراہ ہوتا ہے. میں الگ انشاءاللہ اس پر یہ ہے کہ بات آپ تک پہنچاؤں گا. جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوتی، لاکھوں انسان، کروڑوں مسلمان، اللہ جانتا ہے کہ یہ 2-3 دن سے مجھے اتنے علماء کے فون آ رہے ہیں. میں انشاءاللہ اپنی آواز آپ تک پہنچاؤں گا. وہ آپ کو بتا دوں گا کہ قرآن کو جس طرح گھما پھرا کر کے جو تحریفیں کرتے ہیں، اللہ ملا سے بچائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بچے جب کھیل رہے تھے تو ایک بچہ کھیلا تھا، بڑا ہوشیار تھا. وہ بچہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بچہ ہی بچہ ہوگا، وہ غضب کا ذہین تھا. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یا سبی احذر، بھائی بچوں اجتناب کرو، اللہ کے بندے کیچڑ میں کھیلو، گرو گے مرو گے. اس نے کہا احذر انت، تو بچ. مولوی صاحب ابو حنیفہ کو جواب دے رہا ہے، کہتے تو بچ، تو خیال کر، تو احتیاط کر. فَإِنَّ فِي زَلَّةِ الْعَالِمِ زَلَّةُ الْعَالَمِ، فَإِنَّ فِي زَلَّةِ الْعَالِمِ زَلَّةَ الْعَالَمِ. تو جب مسئلہ غلط بتائے گا پوری دنیا گمراہ. تو ویورز، آپ نے سنا مولانا منظور احمد مینگل صاحب کو. مولانا منظور احمد مینگل صاحب کا یہ موجودہ بیان خان محمد شیرانی کے اس بیان کے تناظر میں ہے جو انہوں نے گزشتہ دنوں بیان دیا تھا کہ اسرائیل کے حوالے سے اپنے موقف میں لچک پیدا کرنی چاہیے، اور انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ بھی دیا تھا. اور اس حوالے سے انہوں نے جو گفتگو کی تھی اس پر حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب کا یہ بیان آپ نے سنا، اور انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا علماء کا جو ہے وہ متفقہ موقف ہے. اس حوالے سے ہم کسی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہونا چاہتے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.